تو نے قرآن و حدیث کا غلط استعمال کیا اور اپنی چرب زبانی استعمال کی. تو کہتا باب شاہی کوئی نہیں. میں ثابت کروں گا یہ فکر تمہیں کافر کر کے مارے گی، الا یہ کہ جو توبہ کر لے. تیرے سامنے اگر کوئی قرآن کھولے 19واں پارہ کھولے اور اس کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کا ولی آصف بن برقیہ اس کا ذکر کھولے جس نے یہ کہا تھا کہ میں بلقیس کا تخت لاتا ہوں آنکھ کا پلک جھپکنے سے پہلے. اب تو کہتا باب شاہی کو نہیں، تو یہ زہر پلا رہا ہے قوم کو. اور اگر کوئی قرآن کھول کے تیرے سامنے رکھے یا تیرے فالوروں کے سامنے رکھے اے بھی تو بابا ہی ہے اور یہ سلیمانی ولی ہے. اگر سلیمانی ولی میں یہ طاقت ہے تو محمدی ولی میں کتنی طاقت ہوگی بتا نا ذرا. دو راستے ہیں، یا تو تم یہ کہو گے باب شاہی کو نہیں اور قرآن کا انکار کرو گے اور کافر ہو جاؤ، یہ ایک راستہ ہے، یا پھر اس کی اس گندی فکر پہ لعنت بھیجو اور اسے بتاؤ اگر سلیمانی ولی کی یہ طاقت ہے تو محمدی ولی کی طاقت کیا ہوگی. اچھا میرے بھائیو، اب انشاءاللہ تعالی میں وہ 10 دعوے جو ان کے بڑے بڑے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا اور اس کی میں انجینئرنگ کروں گا. دعویٰ نمبر 1، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں تخت بلقیس کا واقعہ سورۃ النمل میں رپورٹ ہوا ہے. ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو لے آیا حضرت سلیمان ابن داود علیہ السلام کے دربار میں. تو اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا درباری یہ کرامت کر کے دکھا سکتا ہے تو ہمارے بزرگ کیوں نہیں کر کے دکھا سکتے؟ تو بھائی دکھائیں نا. انجینئر صاحب نے روکا ہوا ہے، میں نے ہاتھ پاؤں پکڑے ہوئے ان کے کہ یہ کر کے نہیں دکھا رہے. کرے، وہ تو ہو گیا، قرآن میں رپورٹ ہو گیا. اسرائیلی روایتوں میں اس کا نام آیا آصف بن برقیہ. سن کبرا جو امام نسائی کی کتاب ہے اس میں بھی نام رپورٹ ہوا، اس میں صرف آصف نام آیا کہ یہ اس بندے کا نام تھا. باقی اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل رپورٹ نہیں ہوئی کہ وہ کیا کوئی فرشتہ تھا یا کوئی اور پیغمبر تھا، کیونکہ ایک زمانے میں ایک سے زیادہ پیغمبر بھی ہوا کرتے تھے اور قرآن کا اسلوب بھی بتا رہا ہے کہ کتاب کا علم جو ہے وہ پیغمبروں کو دیا جاتا ہے. تو اس کی کوئی تفصیل نہیں آئی ہے کہ وہ کون تھا. باقی اس میں سے جو رزلٹ نکلا وہ یہ تھا کہ جب وہ تخت سامنے آیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. آپ ہوتے تو آپ کہتے بابا جی کمال کرتا جو ہے، کتنے پہنچے ہو. اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. انہوں نے اسے اللہ کی طرف منسوب کیا. آپ کسی بھی نیچرل کام کو بھی بابوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری، یا معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، یہ بنائے ہوئے شعر بنائے ہوئے. باول حق تے بیڑا تک، ہوں بیڑا تھوڑا ڈوب گیا، ہوں نہیں تکیا جاندہ. تو وہاں انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں بنتا. بس دیٹس آل، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا. انہوں نے پکڑ کے کہا کہ نہیں وہ کر سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں کر سکتا، تو ادھر کیوں نہیں ہو سکتا ادھر نہیں ہو سکتا. اس طرح اگر آپ کرولریز بنائیں گے تو پھر آپ خود ہی ان کرولریز سے بھاگ جائیں گے. نمبر 1، مجھے بتائیے اگر آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے تھے نبی علیہ السلام کو جو امام الانبیاء ہیں؟ ہاں جی، یہ پکی شریف جیلم تو ہی ملتی ہے. اگر یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی سجدہ کر سکتے ہیں تو نبی علیہ السلام کو ان کے اہل البیت اور صحابہ کرام کیوں نہیں سجدہ کر سکتے؟ تو اینالوجی بنتی ہے. جی اگلے انبیاء کو جو کچھ دیا گیا وہ سب کچھ نبی علیہ السلام کو دے دیا گیا. اگلے انبیاء کے زمانے میں جو کچھ بھی کرامات ہوئی یا معجزات ہوئے وہ اس امت میں ٹرانسفر ہو گئے. بالکل یہ جھوٹ ہے. اگر آپ اسے سچ سمجھتے ہیں تو مجھے بتائیے عیسیٰ ابن مریم کا بغیر باپ کے پیدا ہونا معجزہ ہے نا؟ یہ معجزہ کہاں ٹرانسفر ہوا ہے اس امت میں؟ ذرا دکھائیں. او بابا لے کے آؤ جڑا آدھا میرا پیو نہیں پہ لبدا. ہاں تو اس امت میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ اس کا باپ نہیں ہے
تو اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں نا کیا ہے. ہاں ہوں دسو کہ کرامت کلیم کرنی چاہیے. بھائی عیسیٰ ابن مریم کا معجزہ تھا, اور یہ اتنا بڑا معجزہ ہے جو رسول اللہ کو بھی نہیں دیا گیا. لیکن اوور آل فضیلت نبی علیہ السلام کی اپنی جگہ. ایک اور معجزہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اس پلانٹ ارتھ پہ ایک شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے, وہ موسیٰ ابن عمران ہے رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. ہمارے نبی علیہ السلام سے شب معراج ہوا, وہ بھی آسمانوں پہ, اس دنیا میں نہیں ہوا. تو اس طرح جزوی فضیلت کسی ایک پیغمبر کی دوسرے پہ ہو سکتی ہے. یہ اینالوجی بنانا کہ جو کچھ پہلے تھا وہ ادھر ٹرانسفر ہوگا, تو سرکار تخت بلقیس تو آ گیا, اور بقول آپ کے کسی بابے نے لایا, ہمارے نزدیک کوئی فرشتہ تھا یا کوئی وقت کا پیغمبر تھا, کوئی بھی تھا. تم بھی کر کے بتاؤ نا. وائٹ ہاؤس کو غائب کرو اور لا کے مرگلا ہلز پہ اسلام آباد رکھو, پورا امریکہ مسلمان ہو جائے گا. بلکہ نہیں, سوری, پورا امریکہ بریلوی ہو جائے گا. ہاں داتا صاحب نو کہو کہ لے آون مینار پاکستان دے تھلے لے آ کے رکھن وائٹ ہاؤس نو, کام ہی مک جائے. بیت المقدس اٹھا کے پاکستان لے آئے, اسرائیل سے جان چھوٹ جائے گی. فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں, اب بابے کتنے جو ہے نگاہ مارنے والے یہ باتیں کریں نا آپ, تو آگے سے جواب میں نا الزامی جواب کے طور کابج بھی جی کرین ڈگی سی, اور بھائی اللہ نے کب کہا کہ میں نے کرین روکنی ہے؟ 1 سال صرف یادگار ہوا تھا ابرا کے لشکر کو تباہ کرنے والا, کیونکہ اس سال نبی علیہ السلام کی پیدائش تھی. اس کے بعد یزید پلید کے دور میں کعبے کی بے حرمتی ہوئی, حجاج ابن یوسف نے منجنیق کے ذریعے حملے کیے, کعبے کی کوئی حفاظت نہیں ہوئی ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں یہاں تک آیا کہ قرب قیامت میں ایک پتلی ٹانگوں والا حبشی کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, کوئی حفاظت نہیں ہوگی. یہ دنیا کو بقدر ایفرٹ اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہوا ہے. تم بتاؤ تمہارے بابے کی طرح لائیں نا, وائٹ ہاؤس کو غائب کریں. اور اگر اسی چیز کو تم نے شعبدہ بازی سمجھتے ہو کہ یہ کرامت ہے, تو ایک بابا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یہ سب کچھ کر کے دکھا رہا ہے, ڈیوڈ کاپر فیلڈ. یوٹیوب کے اوپر جا کے دیکھیں, اسٹیچو آف لبرٹی اس نے پورا غائب کر دیا ہے پبلکلی. پوری ٹرین, بوئنگ جہاز دیوار چین میں ایک طرف سے داخل ہوا, دوسری طرف سے نکل گیا. اور وہ بھی نہیں کہتا میں کرامت کر رہا ہوں, کہتا ہے ایلیوژن ہے, آنکھوں کا دھوکہ ہے. وہ کیمرے کا سارا کمال ہے, لیکن وہاں پہ بھی پبلک اسی طریقے سے کھڑی ہوتی ہے. ان کے سامنے وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, وہ ان کی اپنی پبلک ہوتی ہے, پلانٹیڈ ہوتا ہے سب کچھ. بندے کے 2 ٹکڑے کرتا ہے, پھر جوڑ دیتا ہے, ہوا میں اڑتا ہے, پانی پہ چلتا ہے, یہ سارے کام وہ کر کے دکھاتا ہے. تو اگر یہ آپ کا دعویٰ ہے نا کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے, تو کر کے دکھائیں, ہم مان لیں گے. مطلب یہ جو اتنا آپ لوگوں کے فرقوں کو میری وجہ سے نقصان ہوا ہے, آپ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ بن گیا ہے, تو بھائی بابے کڈو بار. آج ضرورت ہے بابوں کی, ابھی برا وقت آ گیا ہے. بابوں کے اپنے ماننے والوں کی اولادیں گمراہ ہو گئی ہیں, بابوں کی میمز بنا رہی ہیں وہ, تو بابوں نے کب کام آنا ہے؟ تو تخت بلقیس والے واقعے کو اس طریقے سے پریزنٹ کر کے یہ معاملات آگے لے کے چلنا, یہ بڑا ظلم ہے بھائی. کل کو کوئی شخص کسی مرید کے بچے کی گردن مروڑ دے اور کہ جی وہ قرآن میں بھی آیا کہ حضرت خضر نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا, اور اللہ کے بندو وہ خضر اللہ کا پیغمبر تھا, یا کوئی فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آیا ہوا تھا. حضرت اسرائیل ملک الموت کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہا تھا. اس میں تو صرف اللہ تعالیٰ نے مسئلہ تقدیر سمجھایا ہے کہ بظاہر جو تمہیں تکلیفیں آتی ہیں ان کے پیچھے خیر چھپا ہوا ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں, یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا بلکہ یہ اللہ نے حکم دیا تھا. تو اللہ تو بھائی حکم دیتا ہے پیغمبر کو یا کسی فرشتے کو. ہاں, اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعویٰ کرتا رہے مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے اس حوالے سے کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا ہے, تو پھر وہ یا تو غلام احمد قادیانی دجال ہوگا, یا اسی کی لیگیسی کو لے کے چلنے والے مجذوب, کلندر, پاگل, مجنون, کوئی اس قسم کا بندہ ہوگا جسے شدید کا قلم اٹھا ہوا ہے کہ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا. ورنہ جس کا ذہنی توازن ٹھیک ہے وہ اس طرح کا دعویٰ کبھی بھی نہیں کرے گا. دعویٰ نمبر 2,
وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو بزرگ وہ جب جلال میں آتے تھے تو نگاہ مار کے پورے پورے شہروں کو آگ لگا دیتے تھے. جب جلال میں آتے تھے تو مرید کی طرف دیکھ کے اسے جلا کے راکھ کر دیتے تھے, پھر لوٹے کی طرف دیکھ کے لوٹے کی ٹوٹی کو سیدھا کر دیتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اوے تواڈے بابے ہوتے 302 لگ دی ہے, قتل کا مقدمہ ہوتا ہے. اور اگر اپنے بابوں کو بچانا ہے تو ان واقعات سے اعلان برات کرو, ورنہ قرآن کی روح سے ایسا بابا ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے جس نے اپنا مرید جلا کے راکھ کر دیا. کیونکہ قرآن میں ہے جس نے قتل نہ حق کیا مومن کا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. لو سامو پھر. یہ کون سے نبی کے طریقے کے اوپر بابے چل رہے ہیں؟ نبی اسلام نے بھی کسی صحابی کو جلا کے راکھ کیا ہے. انس بن مالک کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں, 10 سال حضور کو وضو کروایا. وہ کہتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا, میری ماں ام سلیم چھوڑ گئی, میں نبی اسلام کو وضو کروایا کرتا تھا. عمر 20 سال ہوئی, نبی اسلام دنیا سے چلے گئے. 10 سال حضور کے گھر کے کام کیے, آپ مجھے کام کے لیے بھیجتے تھے, میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا تھا, بھول جاتا تھا. لیکن 10 سالوں میں کبھی نبی اسلام نے مجھے کبھی نہیں فرمایا یہ کام کیوں کیا, یہ کیوں نہیں کیا. اور تمہارے پیر جو ہیں وہ ان مریدوں کو جلا کے راکھ کرتے تھے جو مرید اس لیے ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچائیں گے. وہ مرید نے اپنی آخرت کیا بچانی تھی, دنیا سے گیا اور تمہارے بابے کی آخرت بھی ساتھ ہی لے گیا. بابے نے آخرت بچانی تھی, بابا خود جہنم میں چلا گیا ساڑ کے. اگر یہ ایسا ہے, اگر عبد القادر جیلانی کی طرف یہ غلط منسوب ہے تو وہ بری ہیں. ان کا دعویٰ ہے کہ نہیں انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے, تو ٹھیک ہے, پھر ان کے اینڈ رزلٹ کو سنبھالو. تو جلا کے راکھ کر دیتے تھے جی, نگاہ مارتے تھے. نگاہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہوئی تھی ان کی. اچھا طاقت رکھی ہوئی تھی, انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی. ہاں, وہ ہمارے جو بابا جی خادم رضوی صاحب کہا کرتے تھے نا, امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرماندے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس 2 باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں نے کیا کہا تھا, رکو ذرا صبر کرو بابا جی, تیرے بابے مر جائیں پہلے. غوث کتب ابدال جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ نگاہ مار کے یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی گستاخانہ ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کروا سکے. انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, وہ غدار ہیں اپنے نبی کے. ان کی بزرگی کس دن کام آنی ہے؟ ایسی بزرگی پہ لعنت ہو کے بزرگی اور وہ نگاہ مار کے یوٹیوب سے ویڈیوز نہ ڈیلیٹ کروا سکے. اللہ نے نہیں یہ کرنا, اللہ نے آپ کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے امت کی, اس لیے تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ امت مر جائے. تو امت تو بیچاری ہے ہی گئی گزری, پہلے بابے مرے ہیں جن کے پاس اختیار ہے. سب سے پہلے وہ بابا ڈھونڈنے جہاں پہ یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک رکھی ہوئی ہے, ادھر جس غوث کتب ابدال کی ڈیوٹی ہے نا اس پہ 295 سی لگائیں, اسے چوک میں پھانسی دیں. غدار, تو ویڈیوز نہیں ڈیلیٹ کروا سکا, تو نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزتیں ویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, چندے بٹورے ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر, سواریاں سوار کی ہیں تم نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کر, اور پھینکی ہیں بغداد شریف, اجمیر شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم سے کتنا بڑا انتقام لیا ہے. 1200 سال میں جو عزت تم نے کمائی تھی نا, اللہ تعالیٰ نے 12 سال کے اندر یوں ختم کر دی ہے. میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. تو یوٹیوب سے ویڈیوز ڈیلیٹ کروائیں, ہم مان لیں گے. چلو اون کر کے دس دو. کہانیاں مشہور کی ہوئی ہیں. دعویٰ نمبر 3, یہ پاکستان میں تو بہت مشہور ہے. ہر وہ مزار جو کسی دریا کے کنارے پہ ہے اور وہاں سے کوئی پل گزر رہا ہے, کہتے جی اے 65 دی جنگ چنا باوے انہوں نے پل بچا لیا سی. ہاں جی, یہ ہمارے جیلم شہر میں بھی مشہور ہے جی. سبز چوگا پایا سی بابا جی, اتو بم آندے سن, کیچ کر لیندے سن. یہ جیلم شہر کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں صرف راوی کا پل بچا ہوا ہے, راوی کا پل تو چھوٹا ہے, جیلم کا پل تو بڑا ہے. جی داتا صاحب نے
آ کے کیچ کیتے نے جی انڈیا دے بم. آپ انڈیا چلے جائیں, انہوں نے بھی میوزیم بنائے ہوئے ہیں جو ان کی دیویوں نے 1965 میں بم پکڑے ہوئے ہیں پاکستان کے, انہوں نے بھی کیچ کیتے ہوئے ہیں. جاؤ ہندو ہو جاؤ پھر. تمہارے بزرگوں کے ماننے والے تو 3 میچوں کے اندر کھیلتے ہیں اور اگلے 30 میچوں کے اندر 0 بناتے ہیں. وہ دیکھو یوراج سنگھ, بالر کو اس نے دھمکی دے کے 6 چھکے مارے ہیں. مان لو اس کو پھر صاحب کرامت, اگر یہی کرائٹیریا ہے تو. اور فاسٹ بالر کو چھکے مارے ہیں, اسپنر کو نہیں. پہلی دفعہ ہوا کہ اس نے فاسٹ بالر کو 6 چھکے مارے اور بتا کے مارے. ان کی کرامتیں یہ بنی ہوئی ہیں. تو بم وہ پکڑتے تھے راوی کے پل پہ قبر سے نکل کے. تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ جناب, جو بندہ اپنے مزار سے نکل کے راوی کے پل کے اوپر جا کے ڈائیو لگا کے کیچ پکڑتا ہے, اس کے ہاتھوں میں جب وہ دہشت گرد بم پکڑا کے گئے داتا دربار کے اوپر, تو بھائی وہاں تو 50 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے, وہ تو کیچ نہیں ہوا. جس بابے کی طرف تم نے منسوب کیا تھا عبداللہ شاہ غازی کی طرف, ان بیچاروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ سمندر روکتے ہیں. اسی مزار کے اوپر بم ٹھوک کے چلے گئے دہشت گرد, نہیں پکڑ سکے. آج بھی چلے جائیں, کراچی کی بہترین ہیروئن, چرس اور نشاور چیزیں آپ کو عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے اوپر ملیں گی. اور کہتے ہیں یہ بزرگوں نے ڈیوٹیاں سنبھالی ہوئی ہیں. اور وہ کوکب نورانی صاحب جو ہمارے کراچی میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو پاکستان کے وہ حکمران ہیں جن کو آپ وزیر اعظم کہتے ہیں, لیکن پاکستان کے جو اصل حکمران ہیں وہ میرے داتا صاحب ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں, مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی. بھائی ٹھیک ہے, پھر پاکستان کی معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ تو پھر ہمیں کسی وزیر اعظم سے نہیں پوچھنا چاہیے, انہی سے ہی پوچھنا چاہیے کہ سرکار کیا کیتا ہے ملک نال. چلو چھوڑ دو ملک کو. اپنے مزاروں کے اوپر جو بےہودگی ہو رہی ہے, جو نشاور چیزیں بک رہی ہیں, جو وہاں ملنگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو نماز بھی نہیں پڑھتے نہ غسل کرتے ہیں, ان کی کو پاکی پلیتی کا ہی کچھ کر لو. یہ باتیں کریں ہوئے جی کعبے جی لوگوں کی جیب کٹ جاتی ہے. اور جناب کعبے والے نے کب کہا کہ جیب نہیں کٹے گی؟ تمہارا تو دعویٰ ہے بزرگوں کی ڈیوٹی ہے. کعبے والے نے تو کہا تم نے سب کچھ کرنا ہے. کعبے والے نے تو حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے, دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہے. یزید پلید کے دور کے اندر کعبے کی توہین ہوتے ہوئے دیکھا ہے, دنیا کو بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. یہ تمہارا دعویٰ تھا نا, تو یہ دعویٰ بھی ان کا فیل ہو چکا ہے. دعویٰ نمبر 4, وہ کہتے ہیں جی کئی بزرگوں کے بارے میں, یہ پیر میر علی شاہ صاحب کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے جی, وہ گولڈا اسٹیشن جو ہے نا جی, وہاں پہ گورے اسٹیشن نہیں بناتے تھے. انہوں نے نگاہ ماری, انجن چھالا مارتا سی پٹری ہوتے اگے نہیں سی ٹوٹتا, سٹیم انجن. مجبوراً ان کو وہاں پہ اسٹیشن بنانا پڑا کیونکہ حضرت صاحب نے حج کرنے جانا تھا. حضرت صاحب نے آپ کیوں نہیں ٹرین بنا لی؟ اگر حضرت سٹیفن انجن بنا سکتے ہیں تو ان کے حضرت کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہاں جی, حضرت ڈیزل نے اگر ڈیزل بنایا, ڈیزل بندے کا ناج ہے جنہیں ڈیزل انجن بنایا, حضرت ڈیزل اگر ڈیزل بنا سکتے ہیں تو ایک کیوں نہیں بنا سکتے؟ سب فراڈ ہے. یہ ٹرین صرف روک سکتے جے, ٹرین بڑھا نہیں جے سکتے. دیکھیں کتنے عرصے سے انسانیت تکلیف میں تھی, 6 7 مہینے پیدل سفر کر کے حج پہ جاتے تھے. ٹرین بنی کس طریقے سے, وہ مہینوں کے سفر دنوں کے اوپر آ گئے. آپ دیکھیں جب نئی ٹرین شروع ہوئی ہے تو سلطان عبد الحمید کے اوپر جو انہوں نے ڈرامہ بنایا ٹرکی والوں نے, وہ بتا رہے ہیں نا اس میں کہ جی 6 مہینے کا سفر اب 6 دنوں میں طے ہوا کرے گا ٹرین کی وجہ سے. اس زمانے میں اتنی سپیڈ تھی, لیکن پھر بھی 6 مہینے 6 دن پہ آ جائیں تو معجزے سے کم ہے. اس وقت ٹرین پھر وہ سٹیم انجن کے ذریعے چلتی تھی. یہ لوگ صرف آپ کو یہ بتاتے رہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ٹرین روک لیتے تھے. وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں جی, اعلیٰ حضرت احمد صاحب بریلوی صاحب ایک دفعہ اسٹیشن پہ اترے, نماز پڑھ رہے تھے, تو پیچھے سے ٹرین کے چلنے کا ٹائم ہو گیا اور وہ ڈرائیور پوری کوشش کر رہا تھا, انجن جو ہے نا وہ چلتا ہی نہیں تھا آگے. کرامت ہو گئی.
تو आला हज़रत ने ट्रेन क्यों नहीं बनाई? हमारा सवाल तो ये है। और तुम लोग एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बना सके जिसपे बुखारी और मुस्लिम या कुरान पाक प्रिंट हो सके। कहते हो बुजुर्गों की बड़ी खिदमत है, तो बुजुर्ग तो वो हैं जिन्होंने ये प्रिंटिंग प्रेस बनाया है। तुम लोग एक घड़ी नहीं बना सके नमाज की टाइमिंग देखने वाली, कोई सॉफ्टवेयर बता दो। दावे सुने इनके, भाई साइंस की बरकत तो हमें नजर आ रही है ना, तुम लोगों ने क्या किया है? तो ये सब कुछ झूठ के ऊपर मबनी था इनका। दावा नंबर 5, ये तो अक्सर बुजुर्गों के बारे में कहते हैं जी, ना सिर्फ बुजुर्गों के बारे में बल्कि उनके पास कोई बैत होने गया तो कहते हैं पहली दफा ही ना जब उन्होंने बैत किया तो उसने नीचे देखा 7 जमीनें उसको नजर आ रही हैं, ऊपर देखा तो लोहे महफूज पढ़ लिया फलाने बुजुर्ग ने, और ये हर फलाने के बारे में इन्होंने मशहूर किया हुआ है। हम ये पूछते हैं कि तुम्हारे बुजुर्ग सदियों से मक्के मदीने जा रहे थे हज करने के लिए, रास्ते में काफले लुटते थे, अरब लोग इतने गरीब थे, किसी बुजुर्ग को तेल क्यों नहीं नजर आया वहां पे? तेल तो अरामको कंपनी ने 1944 में निकाला है वहां से, 100 साल नहीं हुए अभी अरब से तेल निकले हुए। और पहली दफा जो तेल का कुआं जिससे तेल निकला 27 अगस्त 1859, 27 अगस्त 1859 पेंसिल्वेनिया अमेरिकन स्टेट के अंदर सर एडवन, इतनी मुट्ठी दाढ़ी थी उनकी, ए क्रिश्चियनसन, कर्नल एडवन रिटायर्ड, उन्होंने निकाला था। तुम्हारे बुजुर्गों को तो तेल नहीं नजर आया, तेल तो मौजूद था ना जमीन के नीचे, निकाल लेते। जो बुजुर्ग नीचे देखते थे 7 जमीनें क्रॉस हो जाती थी, तेल भी क्रॉस हो गया सी, 7 जमीन नहीं ने पाई थले, लेयर्स हैं, तेल किसी बुजुर्ग से दरियाफ्त नहीं हुआ। इनके दावे सुने। दावा नंबर 6, वो कहते हैं जी हमारे बुजुर्ग जो हैं वो दिलों का हाल जान लेते हैं, ये उनकी करामत होती है, आप बैत हो तो बड़े एहतियात से वहां बैठें, उनके बारे में कोई गलत ना सोचें वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और छाड़ दो अल्लाह दो बंदे हो, दिल का हाल छोड़ दो। मैं अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किसी भी सब्जेक्ट का कोई फार्मूला, मशीन डिजाइन का या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल्स का लिख के देता हूं, कोई दुनिया का बाबा मुझे देख के पढ़ के बता दे क्या लिखा हुआ है, बशर्ते कि उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना की हुई हो। ए ना है कि गोरे दी किताबा तो पढ़ के ते मनु दसे ते मेरे ते एहसान करे, समझाना तो दूर की बात, वो ये बता दे लिखा क्या हुआ है। वैसे आप मुझे बताएं, कोई पढ़ के बता सकता है इस तरह? सबको पता है, जिनके उनके मुरीदों से भी पूछे ना, वो भी कहेंगे नहीं आते नहीं इंजीनियर साहब, ऐ नहीं पढ़ सकते हो। हाँ, क्यों? अल्लाह को नहीं आती इंजीनियरिंग? अल्लाह को तो आती है ना, अल्लाह सिखाए ना। इस तरह नहीं होता। दुनिया को अल्लाह ताला ने बकदरे एफर्ट छोड़ा हुआ है। अगर किसी का दावा है तो लाए सामने। और मैंने तो इनको अभी वीडियो में बेइज्जत होते हुए देख लिया है, जिनको ये गौसे वक्त कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं गौसे वक्त है बापा जानी, वो खुद एक यानी वो पैड से कोई चीज देख के पढ़ रहे हैं तो उनको ऐनक लगानी पड़ी है उससे पहले। और तुम लोग ऐनक के बगैर तो पढ़ नहीं सकते, तुम लोगों ने दिल का हाल क्या जानना है? यानी देखें, जो बंदा दिल के अंदर किसी के पढ़ लेता है उसे तो ऐनक की जरूरत तो नहीं। इन बुजुर्गों ने ऐनकें क्यों लगाई हुई है? और वो जो उनका पोता है उसको तो इतनी मोटी ऐनक लगी हुई है जिसका नाम उन्होंने मुआविया रखा हुआ है, इतनी मोटी ऐनक लगी है। क्यों भी ऐनक की जरूरत क्यों है? जो दिलों के हाल जानते हैं, ऐनकें किस लिए लगाई हुई है? आपके दिल के अंदर पढ़ लेते हैं और बाहर लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते, और सब कहानियां ने फ्रॉड है, झूठ। दावा नंबर 7, और जी देखें, चिड़िया उड़ सकती है तो आप औलियाउल्लाह को जानवरों से भी बदतर समझते हैं। सरकार नहीं, हम तो आपको भी चिड़िया से बेहतर समझते हैं। तुसी उड़ के दसो, औलियाउल्लाह तो छड़ो, आम एक मुसलमान चिड़िया से अफजल है ना, उड़ो। मैं पढ़े हैं, मैं पर कट देते ने थोड़े, कोई बुजुर्ग उड़ के बताए। मैं आपको दावे से कहता हूं, इनके बुजुर्गों को मरीदों समेत आप बोइंग जहाज में बिठाए ना, और पायलट को वहां से उतार लें, ये जहाज जरा इस दुनिया में लैंड करवा के बताएं, आगे जाके लैंड करेगा, इत्थे नहीं लैंड करता। जिसे इत्मीनान है ना तो ठीक है, बैठे फिर। जी मछली सांस रोक सकती है,
مچھلی تیر سکتی ہے, بزرگ کیوں نہیں تیر سکتے؟ تیرو نا, کسی نے منع کیا؟ ویل مچھلی 1.5 گھنٹے تک سانس روک کے رکھتی ہے, ایک اس کو یعنی سانس لینے کے لیے 1.5 گھنٹے بعد ایک دفعہ باہر نکلنا پڑتا ہے. کوئی بزرگ مجھے 1.5 گھنٹہ تو چھوڑ دیں, 5 منٹ کے لیے بھی سانس روک کے بتائے, پریکٹس کے بغیر آپ 5 منٹ بھی نہیں روک سکتے, مر جائیں گے. میرا ان کے بزرگوں کو نا ڈبکیاں لگوانی چاہیے 1.5 گھنٹے کے لیے, جان چھڑواؤ سارے بزرگوں کو. ہاں 1.5 گھنٹے کے لیے ان کو سمندر میں پھینک دیں, وٹا ایڈا وڈا بن کے نا پیرا نال کرو. اور ان کا تو دعویٰ ہے نا جی سمندر روکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, ان کو پانی پلائیں 3-4 جگ نمک والا باندھ دیں, اس کے بعد ان کو ڈیسائن اٹھ کرو, پھر پیشاب روک کے دسو اپنا. تسی سمندر روک دو نا, پیشاب روک کے کوئی دسے منو. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی, سب کچھ فراڈ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. اور کچھ نہیں, مینار پاکستان سے کچھ چھلانگ مار کے مجھے بتا دے کوئی بزرگ بغیر پیراشوٹ کے, ہم مان لیں گے کہ جی اڑ لیتے ہیں. دعویٰ نمبر 8, وہ کہتے ہیں جی ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ان کے اوپر زہر کا اثر نہیں ہوتا. کچھ عرصہ پہلے تو ایک مناظرے کے اندر ایک کسی مسلمان ڈیبیٹ کرنے والے کا بھی دکھایا جی زہر پی لیا, یار چلے ہو, عقل آپ لوگوں کی کام کرتی ہے, پھر تم لوگوں کا مذاق ہی اڑانا ہے نا ایتھیسٹ نے اور سیکولرز نے. ٹھیک مذاق اڑا رہے ہیں, تمہارا علاج ہے. اس طرح ہو سکتا ہے کہ کوئی زہر پیے اور اس کے اوپر اثر نہ کرے. ایک جھوٹا واقعہ انہوں نے خالد ابن ولید کے بارے میں مشہور کیا تھا, میں نے پوری انجینئرنگ کی تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے زہر پی کر خودکشی کی یا کسی نے پیٹ میں چھرا مار کے خودکشی کی یا اپنے آپ کو بلندی سے نیچے گرا کے خودکشی کی, تو جہنم میں آگ کا عذاب تو اس پہ ہوگا, یہ عذاب بھی اس پہ مسلط ہوگا. اسے زہر دیا جائے گا, بار بار اس کے پیٹ میں چھرا گھونپا جائے گا, بار بار اسے بلندی سے زمین پہ گرایا جائے گا, بار بار اسے پھندا دیا جائے گا. اور پتہ ہے اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. امام بخاری نے اس سے یہ رزلٹ نکالا ہے کہ شریعت کے اندر زہر پینا حرام ہے, خودکشی کے علاوہ بھی حرام ہے. یہ نہیں انہوں نے لکھا کہ خودکشی کے لیے زہر پینا حرام ہے اور دوسرے طریقے سے خودکشی کرنا جائز ہے, یہ نہیں انہوں نے لکھا. انہوں نے لکھا ہے کہ زہر کھانے کی ممانعت. تو یہ جو کرامت کہتے ہیں, کرامت خلاف عقل ہو سکتی ہے, خلاف شرع نہیں ہو سکتی. کہتے ہیں جی کرامت ہوتی ہوا ہے جو عقل میں نہ آئے, جی بالکل اس طریقے سے, خلاف شرع تو نہیں ہوگی. شریعت میں تو زہر کھانا حرام ہے. اور یہ سنت اذکار بھی جتنے ہیں نا ناگہانی آفتوں کے لیے, بسم اللہ الذی لا یضر یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق, ان کے ساتھ موجود ہے ناگہانی آفات. اگر کوئی بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے, نہیں بچے گا. کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ رکھ دے, بچے گا ہی نہیں. تو یہ جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں نا کہ یہ ہمارے جو ہیں وہ مناظروں کے اندر زہر پی لیتے ہیں, زہر چھوڑ دو سرکار, کوئی مجھے تیزاب پی کے بتائے, زہر چھڑ دو, تیزاب میں دیا گا, عام تیزاب, تیزاب بھی نہیں کوئی پی سکتا, مر جائے گا, سب کچھ کٹ جاتا ہے. بزرگی چیک کرنی ہے تو اتنے مشکل طریقوں سے کیا, تمہارے زہر کیوں ہوں گے, ہم تمہیں تیزاب دیں گے پیو, اس سے بھی آسان ہے, ساکٹ دیں گے, بسم اللہ پڑھ کے اس میں, چلو تم یا غوث پاک کہہ کے بھی کر لو, یا علی مدد کہہ کے بھی ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے بتاؤ مجھے, اور بچ جائے کوئی, ننگے پاؤں کھڑا ہو. ہاں سائنس کا اسٹوڈنٹ بچ سکتا ہے اگر اس نے ربڑ والے جوتے پہنے ہوئے ہیں, انسولیشن ہے, اسے تو پتا ہے, وہ تو ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال کے کیا وہ 11,000 وولٹ کو بھی پکڑ سکتا ہے. وہ پیورلی ایک سائنٹیفک فینومینا. لیکن جیسے ہی دوسری تار کو پکڑیں گے, اگے جا کے لینڈ کرو گے. جی زہر پی لیتے ہیں, اثر نہیں کرتا. پلانے زہر بہت سستا جو زہر ہے, یہ جو تیزاب جو سویپ گھر میں ہے نا, یہ کہ کوئی بزرگ آئے نا, اس کو نا روح افزا کی جگہ یہ پلا دیں ذرا, جیڑا تو انہوں نے واقعہ سنائے نا, وہ سچی بچی نہ پلا دینا یار, متھے لگے گا. انہوں کہنا روح افزا نہیں تھے, لیکن یہ ہوا ہے جو بزرگوں تے کوئی فرق نہیں پہنتا. اگر میں پیواں گا تو نہیں بچاں گا, تکنا کوئی بندہ نیڑے بھی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. دعویٰ نمبر 9,
یہ بھی کئی بزرگوں کے بارے میں مشہور ہے. اور ان کے سارے اس طرح کے معاملات جو ہے نا وہ عورتوں سے شروع ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ایک پیر صاحب کا مرید تھا, اس کی شادی ہو گئی تو بیوی اس کی حافظہ تھی, اس نے کہا کہ میرے نیڑے نہیں لگنا جو تک تو بھی حافظ نہ ہویا. اور منو دسو حفظ کون کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور کرنا بھی شروع کر رہے تھے, 2 سال تھے انہوں کم از کم چاہیے دینے. وہ بیچارہ پریشان ہو کے پیر صاحب کے پاس پہنچا, انہوں نے کہا کوئی فکر نہیں, فجر کی نماز میرے پیچھے پڑھنا. انہوں نے دائیں طرف سلام پھیرا, جتنے تھے حافظ ہو گئے, بائیں طرف سلام پھیرا, سارے ناظرہ ہو گئے. اللہ سے ڈر جاؤ. اس طرح ہو سکتا ہے مجھے بتائیں؟ یعنی اگر یہ سب کچھ ہوتا تو نبی علیہ السلام نے اصحاب صفا کا چبوترا قائم کیا ہوتا. نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے کافروں کو کہہ رہے ہوتے. مسند احمد میں آیا کہ اس کے فدیے کے عوض ان کو چھوڑا جائے گا, 10 مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھائیں. کاتبین وہی بھی تھوڑے سے ہیں, سارے صاحب لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے. ان کو نبی علیہ السلام نے, وہ تو پوری زندگی پیچھے نمازیں پڑھتے رہے, وہ تو حافظ کوئی نہیں بنے. تو اس کا علاج میں نے ان کو بتایا تھا, حافظ قرآن تو چھوڑ دو, یہ بتایا کرو کہ ہمارے پیر صاحب کے پیچھے جتنے لوگوں نے نماز پڑھی, دائیں طرف سلام پھیرا, ساروں کے غیر ضروری بال صاف ہو گئے ہمیشہ کے لیے. سنت ہے نا, اسٹیبلش کریں نا. ایسے ہو سکتا ہے؟ بالکل جھوٹ مشہور کیا ہوا انہوں نے. اور ہمارے وائزین بھی جو ہے نا وہ مزے لے لے کے یہ چیزیں سناتے تھے. اور 10واں دعویٰ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے بزرگ جو ہیں روحانی آپریشن کر لیتے ہیں, آپ لوگ ایویں علاج کے اوپر اتنا خرچہ کرتے ہیں, بائی پاس کر لیتے ہیں, فلاں چیز کر لیتے ہیں. تو اس کا میں نے بڑا آسان حل دیا ہے. شروع میں بھی بات کی تھی, بائی پاس تو بہت مشکل آپریشن ہے, اس میں تو یہاں پہ گرائنڈر چلتا ہے, اس طریقے سے سینہ کھولا جاتا ہے, اور پھر اتنا معاملہ, یہ کوئی بزرگ ان کو تو پتہ ہی نہیں بائی پاس کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک نومولود بچہ, نیو بورن بیبی, وہ کسی بزرگ کے سامنے لے کے جاتے ہیں, وہ نگاہ مار کے نا اس کا ختنہ کر کے دکھا دے, کیونکہ ختنہ تو سامنے نظر آنا, بائی پاس اندر ہوا ہے نہیں, وہ میڈیکلی ہم بتائیں گے بھی, رپورٹوں کو نہیں مانیں گے, ختنہ تو سامنے نظر آ جائے گا نا. اور ساتھ اسٹامپ پیپر پہ لکھوائیں کہ اگر ختنہ نہ ہوا, اون دسو کہڑا کہڑا بزرگ کرامت دکھانے سے تیار جے. سارے بزرگ اس کرامت سے بھاگ جائیں گے. اے بلیڈ سلیٹ کٹنے چھڈو, یہ جو وہ کہہ رہے نا خطیب کو چھوڑ یار, اس کو بچہ لے کے اس کا ختنہ کر کے بتا, روحانی طور پہ ختنہ کر. اور لیکن ساتھ انجینئر صاحب نے یہ شرط بھی رکھی ہے, نس جائے گا جناب, اگلی گل نہیں سنے گا. سب کچھ کہانی انہوں نے مشہور کی ہوئی ہے. اس طرح تو میرے بھائی دنیا کا نظام نہیں چلتا, یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے. اللہ تعالی ہماری عوام الناس کو ہدایت دے, عقل کے ناخن لیں. اسلام توہمات میں بلیو نہیں کرتا. اسلام نے آپ کو واضح طور پر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں فرمایا, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. اے انسان, کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم نہ حاصل ہو جائے. بے شک کان, آنکھ اور عقل, دل ہو یا دماغ, اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان 3 انسٹرومنٹس کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی. اسلام کبھی نہیں مانتا کہ کسی کا راستہ کالی بلی کاٹ دے تو یہ نحوست ہے, یا گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بیٹھے تو مہمان آ جائے گا, یا جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو کوئی سفر لکھا ہوا ہے, یا زلزلہ اس صورت میں آتا ہے جب وہ ایک گائے جس نے زمین اٹھائی ہوئی ہے تھک جاتی ہے, دوسرے سینگ پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے. یہ سب توہمات ہیں, اسلام ان میں بلیو نہیں کرتا. اسلام صرف 2 علوم کو مانتا ہے. ایک وحی کا علم ہے جسے ہم ریویلڈ نالج کہتے ہیں, جو قرآن و سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے, اس میں جو چیز آئے گی ہم اس کو مانیں گے. اور دوسرا ایکوائرڈ نالج ہے, سائنس کا علم, وہ بھی ڈیفینیٹ ہے. اور یہ اتنا ڈیفینیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ سجھایا, انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے, تو مغرب سے نکال کے بتا. ایک فزیکل فینومین آف نیچر تھا نا. تو وہ کافر ہکا بکا رہ گیا.
تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے فزیکل لاز ہیں نا، یہ اتنے محکم ہیں، اللہ جب چاہے ٹوٹ سکتے ہیں، ادروائز نارملی یہ نہیں ٹوٹتے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک ہی دفعہ آگ ٹھنڈی ہوئی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام بھی رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں شہید ہوئے ہیں، ڈال کے روسٹ کیا گیا انہیں۔ ہاں، حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسئلہ ہوا ہے ان کی لاش کا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں ایک ہی دفعہ راستہ بنا ہے۔ بعد میں یہ آپ جو شعر پڑھتے ہیں نا، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں ترا دیے گھوڑے ہم نے نہیں ہے۔ یہ ایک واقعہ تھا جس کی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا کہ جب مسلمان فتوحات کرتے ہوئے بحر ظلمات یعنی اٹلانٹک اوشن کے پاس پہنچے تو مسلمانوں نے جذبات میں اپنے گھوڑوں کو اس سمندر کے اندر ڈالا اور کہا کہ دیکھ یا اللہ، تیری زمین ختم ہو گئی، سمندر آ گیا، ہم نے یہ تیرے لیے فتوحات کی ہیں۔ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ انہوں نے پکڑ کے کہا کہ جناب وہ چلنا شروع ہو گئے اور نیچے سمیں بھی جناب وہ خشک تھی، اندازہ کرو۔ تو پھر یہ بحری جہاز میں کیوں حج عمرے کے لیے جاتے تھے؟ گورے کے بنائے ہوئے، گورے کے سٹیم انجن میں کیوں یہ یہاں سے کراچی تک جایا کرتے تھے اور آگے جا کے یہ بحری جہاز میں بیٹھتے تھے؟ اڑ کے پہنچ جاتے ہیں نا۔ سب کچھ فراڈ ہے، اس طرح کوئی بھی کر کے نہیں دکھا سکتا۔ تو سائنس کا علم ایک ڈیفینیٹ علم ہے، دا نالج obtained تھرو آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس۔ سائنس اگر کسی چیز کی تصدیق کر دے تو وہ بھی پھر ڈیفینیٹ ہوگا، جس طرح ریویلڈ نالج ڈیفینیٹ ہے، ایکوائرڈ نالج بھی، بشرطے کہ وہ تجربات کے بعد فائنل ہوا ہو۔ تھیوریز کی بات نہیں کر رہا۔ مثلا یہ چیز فائنل ہوئی ہے کہ پیٹرول کو آپ آگ لگائیں گے تو وہ آگ کو پکڑے گا، اسی کی وجہ سے پیٹرول انجن ہے۔ ادروائز اگر پیٹرول کبھی آگ پکڑے کبھی نہ پکڑے تو پیٹرول انجن نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ نے ڈیفینیٹ اس کے اندر کوالٹی رکھ دی ہے۔ قرآن و حدیث میں تو نہیں لکھی ہوئی، ظاہر ہے وہ دریافتی ابھی ہو رہا ہے 200-250 سال پہلے، 200 سال پہلے، لیکن ہمیں تجربات کے ذریعے ڈیفینیٹلی پتہ چل گیا ہے کہ یہ ایک فنامنا، فزیکل فنامنا اسی طریقے سے چلتا ہے۔ ہمارے تو پرانے مرے ہوئے بزرگ زندہ ہو جائیں تو اس وقت دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہی معجزہ ہے ان کے لیے۔ یہاں بیٹھ کے آپ ہزاروں کلومیٹر دور ویڈیو کانفرنسنگ کر رہے ہیں بندے کے ساتھ، پرانے بزرگ سوچ بھی سکتے تھے؟ یہ آسٹریلیا میں میچ ہو رہا ہے اور آپ پاکستان میں لائیو دیکھ رہے ہیں کرکٹ میچ، کوئی سوچ بھی سکتا تھا؟ کہاں 4 مہینے میں پیدل جان خطرے میں ڈال کے لوگ حج کے لیے جاتے تھے، اور آج 4 گھنٹے کے اندر جدے آپ پہنچ جاتے ہیں اسلام آباد سے۔ کدھر 4 مہینے اور کہیں 4 گھنٹے۔ یہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اجمیر شریف بغداشی والوں کو، انہوں نے جہاز بنائے۔ دیوبند شریف بریلی شریف والوں نے پائلٹ جو ہیں ان کی ٹریننگ کی۔ ہاں ظاہر ہے میں گوروں کی تعریف کروں گا آپ کو برا لگے گا، میں آپ کے بزرگوں کے کھاتے میں ڈالتا ہوں، ان کی مہربانی ہے سب کچھ ہوا ہے، ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو آج یہ اتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے حج اور عمرہ کرنا۔ تو سائنس نے تو اپنی برکات آپ کو دکھا دی ہیں، اور یہ کوئی کرامت نہیں ہے، ہاں کوئی معجزہ نہیں ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ یار آپ سے تو سائنٹسٹ اچھے ہیں، وہ نہیں کہتے کہ ہم نے کوئی کارنامہ کر کے دکھا دیا، وہ کہتے ہیں ہم نے ڈسکوری کی ہے اور قدرت کے قوانین کو دریافت کر کے اس کو استعمال کیا ہے انسانیت کی بہتری کے لیے۔ آپ کی مسجد سے لے کر گھر تک، دفتر تک، آپ ذرا نگاہ دوڑائیں اور مجھے کوئی ایک اجمیر شریف، بغداد شریف، بریلی شریف، دیوبند شریف کی کوئی چیز بنی ہوئی بتائیں مجھے۔ مسجدوں میں بھی ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، اوپر لینٹر ڈلے ہوئے ہیں، بلب جل رہے ہیں۔ استنجے کا جو لوٹا بنا ہوا ہے نا، وہ بھی ان بزرگوں نے نہیں بنایا ہوا، وہ بھی جن پلانٹس کے اوپر بنتا ہے، جن ڈائیوں میں بنتا ہے۔ کوئی ایک چیز بتائیں خدمات نے، جی خدمات، اور قرآن پرنٹ کرنے والی مشین نہیں بنا سکے۔ یہ ابھی میرے سامنے جتنی پڑھی ہوئی ہیں نا یہ حدیث کی کتابیں، یہ باہر کے ملکوں سے پرنٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ یہاں پہ بھی جو پرنٹنگ پریس ہے نا وہ بھی وہیں سے آئے ہوئے ہیں۔ یہ کیمرہ جو ہے، آپ اپنے اوپر غور کریں، آپ نے جو کپڑے پہنے ہوئے نا جن مشینوں پہ بنے ہوئے ہیں وہ بھی اجمیر شریف کی نہیں ہے، نہیں تو تسی حال تک پتے ہی پانے سن۔ ظاہر ہے ابھی سائنس ترقی نہ کرتی تو
انسانیت نے ننگے پاؤں پھرنا تھا. اگر موچیوں نے صرف جوتیاں بنانی ہوتی ہیں, مشینیں نہ ہوتی تو سارے لوگوں کے کپڑے بھی پورے نہ ہوتے. جب ہاتھ سے لوگ سیا کرتے تھے کپڑوں کو, آپ ذرا ہسٹری کا دیکھیں, آج سے 200 سال پہلے تک تو یہ پہلی دفعہ سنگر کی مشین آئی تھی. دنیا کے اندر ایک ریولوشن آ گئی کہ یار اب خود بھی ہم سی سکتے ہیں, وہ سوئی دھاگے کے بغیر بھی. تو یہ ساری وہ برکات ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. تو سائنسدان بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے جو یہ جھوٹے, وہ تو اتنا کچھ کر کے دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر کے بتا دیا آپ کو, کڈنی ٹرانسپلانٹ کر کے بتا دیا, کہیں انہوں نے دعویٰ نہیں کیا ہم نے کو معجزہ کر دیا. اور ان کا یہ سنیں. اور دوسری طرف ہمارے نبی علیہ السلام کو بھی دیکھیں. اسی پہ میں کنکلوڈ کرتا ہوں. صحیح مسلم میں اوپر تلے 3 احادیث ہیں جو تعبیر نخل والا واقعہ ہے. نبی علیہ السلام چند اصحاب کے پاس سے گزرے, وہ کھجور کی بہترین فصل حاصل کرنے کے لیے نر اور مادہ کا ملاپ والا معاملہ کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے, جو فصل ہونی ہے وہ تو ہو جائے گی. تو انہوں نے وہ کام اس سال نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہوئی. شکایت لے کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور نبی علیہ السلام نے بھی اسے کوئی گستاخی شمار نہیں کیا. آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا, میں نے تو صرف پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا اگر ایسا نہ کرو. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا اتنا کہہ دینا ہی ہمارے لیے کافی تھا, تو ہم نے تو اس سال یہ سارا معاملہ نہیں کیا اور ہماری فصل کم پڑ گئی ہے. پھر نبی علیہ السلام کے ذرا الفاظ سنے. آپ نے فرمایا جو کام میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے بتاؤں نا اس پہ چلا کرو, اور اگر کسی معاملے میں جو تمہاری دنیا سے متعلق ہو میں اپنی کو ذاتی رائے دوں تو وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ, تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. کیونکہ نبی علیہ السلام کا ایکسپیرینس کھجوروں کا نہیں تھا, آپ کا ایکسپیرینس بھیڑ بکریاں چرانے کا تھا, اور آپ نے اس کے اوپر کوئی اور محسوس نہیں کی. آپ نے فرمایا اگر میں کوئی دینی مسئلہ بتاؤں وہ لے لیا کرو, جو میں تمہاری دنیا سے متعلق کوئی مشورہ دیتا ہوں تو تم اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہو. نبی علیہ السلام ہمارے ہدایت کے امام ہیں. آپ ہمیں ایٹم بم کا طریقہ سکھانے کے لیے دنیا میں نہیں آئے, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں اگر نبی علیہ السلام دنیا میں موجود ہوتے اور اللہ تعالیٰ چاہتا کہ آپ کی نبوت کی دلیل اسی کام کو بنانا ہے تو نبی علیہ السلام کو سکھا بھی دیتا, لیکن نبی علیہ السلام ہماری ہدایت کے امام ہیں. آپ نے اپنے بارے میں کہہ دیا کہ اپنے دنیاوی معاملات کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو, جو تمہیں بہتر لگتا ہے وہ تم کرو, دینی معاملات میں تم نے میری اطاعت کرنی ہے. اور دیکھیں یہ جو مسلم شریف کی 3 حدیثیں ہیں ان کے اوپر باقاعدہ جو مسلم میں تبویب ہوئی ہے, باب باندھا ہوا ہے نا, وہ انتہائی گستاخانہ ہے ان کی نظر میں. اور وہ باب یہ ہے کہ کن معاملات میں رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے اور کن معاملات میں ضروری نہیں ہے. یہ کتابوں کا دین ہے جناب. اگر نبی علیہ السلام اپنے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو سرکار یہ جو آپ کو یہ پڑھاتے ہیں جی فلاں بزرگ یہ کر لیا, وہ ایک مولوی کہہ رہا تھا جی ہمارے بزرگوں نے تو ایک جو ہے مصنوعی چاند بنا لیا ہوا تھا, اور خدا دا نا جو ہے شکر ہے گوریاں نو اردو نہیں آندی تو انہوں انگریزی نہیں آندی. جو اسلام کی پیٹھ میں تم لوگوں نے چھرا گھونپا ہے جھوٹ بول بول کے. بس اب آپ لوگوں نے ایک ہی بات ان کے ساتھ کرنی ہے کہ جو بزرگ بھی کچھ کر کے دکھا سکتا ہے, ہمیں ایک نو مولود بچے کا خطرہ چاہیے, ادروائز سارے بابے فارغ. یہ پہلی بار ہوئے گا کہ چاچے ٹر جان گے, چاچیاں اپنی جگہ ہی رون گیا, چاچے فارغ سارے. جو خطرہ نہ کر سکے روحانی طور پہ وہ چاچا فارغ, اس کے ساتھ وہی کچھ کیا جائے گا جس کا پھر وہ حقدار ہے. ویسے تو یہ لوگ دین کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ حضرت عمر ہوتے تو کسی اور طریقے سے بات کرتے. میں نے تو ایک ادبی طریقے سے اپنا میسج پہنچانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ امید ہے ان کو آرام آ جائے گا. باقی اگر کسی کو مزید تفصیلات چاہیے تو میں نے آلموسٹ آج سے 7-8 سال پہلے 4 ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھیں جو میری پرانی والی قرآن کلاسز ہیں. ان میں 4 ویڈیوز تھی 1.5 گھنٹے کی. مسئلہ نمبر 131A, 131B, C اور D, معجزات سے متعلق, کرامات سے متعلق, استدراج سے متعلق, ایلوژن سے متعلق. وہ 4 لیکچرز ہیں. سورہ بنی اسرائیل کی آیات کے کانٹیکسٹ میں نے تفصیلاً گفتگو کی ہوئی ہے. اس میں نبی علیہ السلام کے معجزات بھی بیان کیے کہ یہ کرامات بھی بیان کی. ایک ایک چیز کو میں نے الحمدللہ تفصیل سے بیان کیا. چونکہ اب تو میں خاص کسی ایک ٹاپک کے اوپر
اتنی مختصر بات کرتا ہوں کہ کوئی اس کا اینگل چھوٹ بھی نہ جائے اور بات کنوے بھی ہو جائے، اس لیے یہ مختصر بات بھی ہماری 1 گھنٹے سے بڑھ ہی جاتی ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی بات بیچ میں رہ جاتی ہے۔ بہرحال ابھی بھی اگر کسی کو کوئی شوق ہے تو وہ میری وہ ویڈیوز دیکھ لے۔ صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔